کیا ہے کہ معراج النبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تھے آسمان پہ. دیکھیں آسمان پہ کیسے جاتے ہیں, آسمان پہ کیسے جاتے ہیں. اگر آپ آسمان پہ جائیں گے تو آپ جہاز پہ جائیں گے, جہاز پہ نہیں جاتے تو راکٹ پہ جائیں گے. تو آسمان پہ جانے کا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے جب آپ آسمان پہ, آپ ایک خاص بلندی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آکسیجن نہیں ہوتی, آپ کو ماسک لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے راکٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے تو ایک بہت مہنگا خلائی آپ کو سپیس سوٹ پہننا پڑتا ہے, پھر آپ جا کے کس میں جاتے ہیں, چاند پہ جاتے ہیں. اور وہ جو سوٹ ہوتا ہے, خلائی لباس ہوتا ہے, اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ خلا میں جب انسان جاتا ہے تو وہاں پہ بہت شدید موسم ہوتا ہے, وہاں پہ شعائیں ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کو کیا کرتی ہیں, جلا دیتی ہیں. سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور خلا کا سفر. لیکن قربان جائیں ہمارے جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کدھر گئے تھے, ساتوں آسمان کی سیر کر کے آئے تھے. آج تک کبھی کوئی انسان اس طرح اس نے سفر نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جا کے میرے محبوب کو لے کے آئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک پہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اس وقت حضرت جبرائیل امین نے وہاں پر انتظار شروع کر دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل, میرے محبوب کے جو قدم ہیں ان پہ پیار کریں تو وہ اٹھ جائیں گے. تو پھر حضرت جبرائیل امین جب پیار کرتے ہیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آئے. تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے یاد کیا ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک حضرت جبرائیل امین سے ایک جانور لے کے آتے ہیں جس کا نام ہے براق. براق کا مطلب ہے روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ تشریف فرماتے ہیں اور یہ سفر شروع ہوتا ہے, اور ساتویں آسمان پہ جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کر وہاں پر کئی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہاں پہ جب عرش پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملاقات میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا بھیجتے ہیں, نماز. جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں, یہ کہاں سے آئی, آسمان سے آئی. اور اس واقعے میں جو سب سے خاص چیز ہمیں ملتی ہے, اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے, یہ ہر سکول کی دیوار پہ لگی ہونی چاہیے, ہر گھر میں لگی ہونی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے, اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ جو مانگو وہی ملے گا. تو حضرت عائشہ بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھ کے آؤں. تو حضرت عائشہ اپنے والد صاحب کے پاس جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یہ بات فرمائی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ میں ان سے کیا پوچھوں. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ یہ پوچھیں کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے, تو اس ملاقات میں اللہ نے جو راز کی باتیں آپ سے بتائی ہیں ان میں سے ایک بات بتا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس قرب میں گیا تو اللہ پاک نے فرمایا, اے میرے محبوب, آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے شخص کا دل جوڑ دے گا تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سنتی ہیں اور وہ آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو بتاتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو جب بتاتی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رونے شروع ہو جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے, آپ رو کیوں نہیں ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عائشہ, تم نے تصویر کا پہلا رخ دیکھا ہے, دوسرا رخ نہیں دیکھا. اگر کسی کے دل جوڑنے سے جنت مل جاتی ہے تو سوچیں کہ کسی کا دل توڑنے سے جہنم مل جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ ہمارا جو سب سے زیادہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری کلاس میں دیکھیں کہ یہ سچا واقعہ ہے, اور سائنس نے کب مانا, سائنس نے مانا 1905 میں. آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی اور اس تھیوری کا نام تھا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی.
اور یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب مادہ اور توانائی اور یہ گریویٹیوٹی یہ ان تینوں کی آپس میں خاص نسبت ہوتی ہے، اور آئنسٹائن نے یہ کہا کہ اگر کوئی مادی جسم میٹر، یہ انسانی جسم، اگر یہ روشنی کی رفتار حاصل کر لے تو یہ اس وقت اس کے اوپر رفتار جو ہوتی ہے وہ تھم جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آتے ہیں، وہاں پر وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، وہاں پر وہ دوران سفر وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، مختلف انبیاء اکرام سے ملتے ہیں، اور مل کے واپس جب آتے ہیں تو زمین پر جو وقت تھا وہ کیا تھا؟ تھم گیا تھا، یعنی کہ وقت جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ تو یہ جو آسمان کا سارا سفر ہے یہ آج تک کسی انسان کو اس کا شرف نہیں ملا، یہ کس کو ملا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو قربان جائیں، سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ دیکھیں ہم سب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سب لوگ اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، لیکن علم سارا کس کی پاس ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، ہم علم کے شہر سے بھی دور ہیں، ہم علم کے دروازے میں سے بھی دور ہیں۔ آپ کو اور ساری باتیں چھوڑیں، ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ انگریزوں نے یہ کہا، یہ انگریزوں کی بات ہے، انگریزوں نے یہ کہا کہ مسلمان ہم سے پہلے چاند پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خلیفہ کو جنگوں میں جاری رکھا۔ وہ بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے زمینی راستوں سے زیادہ آسمانی راستوں کا پتہ ہے، اور ہمیں آپ اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کا عقلی معیار کو بڑھانا ہے تو آپ حضرت علی کو روزانہ پڑھنا شروع کریں، جاننا شروع کریں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور یہ جو محفل ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان معذور بچوں کے صدقے آپ کے دلوں میں آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئیں۔ یہ جو نعت پڑھی گئی یا اللہ ذکر ہوا یا اللہ جو بیان ہوا یا اللہ اس کو یا اللہ قبول فرمائیں، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے یا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ یہ جتنے معذور بچے ہیں یا اللہ جو ذہنی معذور بچے ہیں یا اللہ جو جسمانی معذور بچے ہیں یا اللہ جو سن بول نہیں سکتے یا اللہ ایک ماں ہے ان کی گود میں ایک بچہ ہے، یا اللہ آپ تو سب سے زیادہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، یا اللہ ان معذوروں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ یا اللہ آپ اتنے یا اللہ آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ کسی کے ہاتھوں کو کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یا اللہ یہ جتنے بھی معذور بچے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ ان کے وسیلے سے یا اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ سب کو یا اللہ قلبی ذکر عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں سے یا اللہ تمام نحوستوں کو ختم فرما، یا اللہ زندگیوں میں یا اللہ برکت لے کے آئیں۔ یا اللہ جتنی میری ٹیچریں ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ ان سب کے اوپر یا اللہ علم کے، معرفت کے، نور کے، ہدایت کے، صحت کے، رزق کے یا اللہ سارے دروازوں کو یا اللہ کھول دے۔ یا اللہ جس نے اس اسکول کے ساتھ یا اللہ اس اسکول کے ساتھ یا اللہ ان بچوں کے ساتھ مدد کی، تعاون کیا، یا اللہ ان کو یا اللہ اس تعاون کے بدلے یا اللہ اپنی جنت کا حقدار بنانا، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمانا۔ یا اللہ جو میرے اسکول کے ساتھ یا اللہ پروین بی بی نے یا اللہ جتنی بھی مدد کی یا اللہ آج وہ فوت ہو چکی ہیں، یا اللہ اس محفل کا ثواب یا اللہ ان کو بھی دینا۔ یا اللہ جتنے لوگ یا اللہ اسکول کے ساتھ ہمارے ساتھ ان بچوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کے اوپر خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں پہ بچے ہیں یا اللہ جتنے ٹیچر ہیں یا اللہ جتنے یا اللہ جس کے یا اللہ اہل و عیال میں سے جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں پہ یا اللہ اس کا ثواب ملے یا اللہ، اور یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ زندگی میں کامیاب کر دے۔ یا اللہ ان بے زبانوں کو یا اللہ ان ذہنی معذور بچوں کو یا اللہ جسمانی معذور بچوں کو یا اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے والدین کے لیے یا اللہ سکھ کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ رزق کریمی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو میری 3 بہنیں آئی ہیں، سلمہ آئی ہیں، ان کے ساتھ جو 2 بہنیں آئی ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں یا اللہ ہر طرح کی برکت عطا فرما، یا اللہ خوشیاں عطا فرما، یا اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی آل اولاد کو یا اللہ ان کی نسلوں کو
یا اللہ ایمان جاری فرما دے، ہدایت جاری فرما دے، یا اللہ خالہ کو صحت عطا فرما، یا اللہ قریشی صاحب کے اوپر یا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما، یا اللہ زید سعید صاحب ہیں، یا اللہ ان کی آنکھ کا بڑا مسئلہ ہے، یا اللہ بڑے دور سے سفر کر گئے ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ میرے بھائی نے جنہوں نے کھانے میں لنگر میں حصہ لیا، یا اللہ ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرما، یا اللہ کمر کی بیٹیوں کو یا اللہ ان کے نصیبوں کو یا اللہ سورج کی طرح چمکا دے، یا اللہ جیسے یا اللہ بی بی فاطمہ کا نام یا اللہ اونچا نام اونچی شان ہے، یا اللہ ان کے اس اونچے نام اور صدقے یا اللہ ان کی کمر کی بیٹیوں کو یا اللہ دنیا آخرت میں کامیاب فرما، یا اللہ قریش صاحب کی ساس فوت ہوئی ہیں، یا اللہ